یہ میٹنگ ہے غدری بابوں کی میٹنگ، غدری بابوں کو آنر کرنے کے لیے۔ آپ تو جانتے بھی نہیں یہ غدری بابے کون تھے۔ ہندوستان میں آزادی کی جنگ 1915 میں جو لوگ اٹھے ان میں مولوی برکت اللہ، جو بڑے ماڈرن، ان کو نام بس مولوی اس لیے کہ وہ مسلمان تھے، بڑے ماڈرن۔ پھر عبید اللہ سندھی جو ایک سکھ تھے جنہوں نے اپنا نام عبید اللہ رکھا، اور جو نظریات کے اعتبار سے قرآنسٹ تھے، قرآن کی روح کو سمجھتے تھے۔ ان کے مضامین آپ جانتے ہو، عبید اللہ سندھی صاحب کے فرمودات آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو عبید اللہ سندھی نے ایک گورنمنٹ قائم کی تھی آف اے فری انڈیا، اور اس گورنمنٹ کو قائم کیا افغانستان میں بیس بنا کر، اور اس میں ہندوستان کے جو سکھ تھے پھر کیسے ان کو پرسیکیوٹ کیا گیا وہاں سے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ آئے۔ ان لوگوں کو غدری بابے کہتے ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں آ کر انہوں نے علم بلند کیا، پریس کانفرنسز کی، باتیں کی یہاں کے لوکل نیوز پیپرز کے ساتھ کہ جس طرح سے امریکہ لبرٹی اور انڈیپینڈنٹ ہے برطانیہ کے راج سے، ہم لوگ سفر کر رہے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جلیانوالہ باغ کا واقعہ ہو چکا کہ وہی برطانیہ جس نے ہندوستان کے اندر بہترین کام کیے، سکولز بنائے، کالجز بنائے، ریلوے کا نظام قائم کیا، ہسپتالوں کا سسٹم قائم کیا، اس کے بعد یہی بیوروکریسی ایسی بگڑی کہ ہندوستان کے شہری کو کتے سے بدتر اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔ وہ جو فریڈم ہونی چاہیے، جسے الفرقان کہتے ہیں کہ جس کا جو مذہب ہے وہ اپنے مذہب کو آزادی سے مانے، جو بھی پرچار کرتا ہے کرے، وہ اس فرقان کو جیسی کہ امریکہ میں ہے۔ تو یہ لوگ جو آئے، انہوں نے آ کر بھیک مانگی امریکہ سے کہ ہمیں سپورٹ کرو۔ آپ کو معلوم ہے ان لوگوں سے کیا کہا گیا؟ انہوں نے کہا تم جس ملک سے آئے ہو یا تمہاری تحریک ہے اس کا جھنڈا کیا ہے؟ اور انہوں نے کہا یہ ہے ہمارا جھنڈا۔ تو انہوں نے کہا یہ ہے تمہارا جھنڈا؟ یہ تو یونین جیک ہے، یہ تو برطانیہ کا جھنڈا ہے، تمہارے پاس اپنا کوئی جھنڈا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، سیکرمنٹو میں ہمارے سکھ بھائیوں نے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، جس کو ہندی میں شردھانجلی کہتے ہیں، ایک بلڈنگ کو خرید کر ان کے اندر ان کی تصاویر کو منور کیا ہوا ہے، آراستہ کیا ہوا ہے کہ ہم ان شہیدوں کو بھلانا نہیں چاہتے۔ میرے دوست، میرے ساتھی کشمیر سنگھ صاحب، جن کا تعلق ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی سے تھا، کشمیر سنگھ صاحب کی دعوت پر میں آج سے کوئی 5-6 سال پہلے اسی میلے پہ گیا تھا، غدری بابوں کا یہ میلہ، اور اس میلے میں پارٹیسپیشن کے بعد جو انسپریشن ملی، یعنی پہلی بار یہ دیکھنے کا مجھے نصیب ہوا میری آنکھوں کو کہ امریکہ کے اندر 1924 کے یہ مسلمان آ کے ان کی قبریں ہیں وہاں پہ سیکرمنٹو میں، اور وہ ایک گریو یارڈ ہے جہاں پہ ان قبروں کو دوبارہ سے ڈسکور کرنے کے بعد، کیونکہ امریکہ میں ریکارڈ ہوتا ہے سارا کچھ، ان قبروں کو، تو اس قبر کے اوپر کھڑے ہو کے سب پھول بھی رکھتے ہیں، خطاب بھی کرتے ہیں۔ مجھے بھی موقع دیا، انہوں نے خاص طور پہ بلایا کہ میں وہاں تقریر کروں۔ میں نے مختصر سی تقریر کی، وہاں بہت سے اور سپیکرز تھے۔ تو کیوں گیا میں وہاں پہ؟ اس لیے کہ انقلاب کا راستہ صرف اور صرف وہ ہے، یہ نہیں کہ آپ ٹیررزم کرو اور بم دھماکہ کرو، لیکن فورس کے ذریعے سے ایک طاقت بنو۔ اور غدری بابوں کی یہ اسپرٹ، جنہوں نے آزاد ہندوستان کا خواب دیکھا، اس میں سر فہرست سب سے آگے کون تھے؟ ایک تو مسلمانوں کی یہ تحریک تھی، عنایت اللہ خان مشرقی کی خاکسار تحریک، اور خاکسار تحریک ہی کے ساتھ ساتھ ایک دوسری تحریک تھی ہندوستان کے سکھوں کی تحریک، جسے اکالی دل کہتے ہیں۔ اور سکھوں کی تحریک نے جس طریقے سے لبرٹی حاصل کرنی چاہی، کیسے ان کے سروں کو کچلا گیا،
تو تحریک انقلاب کی آج بھی آپ کے پاکستان میں بے حد اہم ہے اس چیز کو جاننا کہ یہ بیوروکریسی، یہ نظام سرمایہ داری یہی کھیل کر رہا ہے. آپ وہ ملائکہ ہو، آپ میں سے ایک ایک فرد 10,000 ملائکہ کے برابر ہے. آپ وہ لوگ ہو جو اس انقلاب کے بانی ہو اور جو لے کے آؤ گے انشاءاللہ تعالی.